الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 28 کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے اور اختتام سورۃ التحریم پر۔ اس پارے کا نام قد سمع اللہ ہے، جو پہلی سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، چاہے وہ ایک کمزور عورت ہی کیوں نہ ہو۔ الف سورۃ المجادلہ، آیات 1 سے 22۔ نام کا مطلب وہ عورت جو جھگڑا کرے، بحث کرے۔ 1 زہار کا واقعہ اور شرعی حکم، آیت 1 سے 4۔ شان نزول، یہ آیت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے غصے کی حالت میں ان سے کہہ دیا، انتی علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ جاہلیت میں اس کا مطلب طلاق تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میرے شوہر نے مجھے ماں کہہ دیا، حالانکہ میں جوان ہوں اور ان سے اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں۔ اللہ کا براہ راست جواب۔ اسی رات یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی ہے۔ زہار کا کفارہ، آیت 3 سے 4۔ زہار کے بعد شوہر پر لازم ہے: 1 غلام آزاد کرنا اگر استطاعت ہو، 2 ماہ کے مسلسل روزے اگر غلام نہ مل سکے، 3 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اگر روزے نہ رکھ سکے۔ فائدہ: اس واقعے سے ثابت ہوا کہ اسلام عورت کو معاشی اور معاشرتی انصاف دیتا ہے، جاہلیت کی ظالمانہ رسم کو ختم کیا۔ 2 منافقین کی خفیہ سرگوشیاں، آیت 7 سے 10۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ منافقین اور یہود آپس میں سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کو ڈراتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہر سرگوشی سے باخبر ہے۔ گناہ، زیادتی اور نافرمانی کی سرگوشی شیطانی کام ہے۔ 3 مجالس کے آداب، آیت 11۔ جب کہا جائے جگہ کشادہ کرو تو کشادہ کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ مجلس میں موجود 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تیسرا آدمی بدگمان ہو۔ 4 اللہ کی جماعت، آیت 14 سے 22۔ اللہ نے محبت اور نفرت کا معیار بتایا کہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کے دشمن کے لیے محبت ہو۔ انعامات، آیت 22۔ مومن مسلمانوں کے لیے 4 انعامات: دلوں میں ایمان کی پختگی، غیبی مدد، جنت میں داخلہ، اللہ کی رضامندی۔ دال سورۃ الحشر، الحشر، آیات 1 سے 24۔ نام کا مطلب جمع کرنا یا اکٹھا کرنا، جلاوطنی۔ 1 بنو نذیر کا واقعہ، آیت 2 سے 5۔ یہود بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے عہد شکنی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جب سازش کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے قلعے مضبوط ہیں، کوئی نہیں نکال سکتا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ بغیر لڑائی کے نکل گئے۔ عبرت: مضبوط قلعے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ 2 فے کا تصور، آیت 6 سے 10۔ تعریف: وہ مال جو لڑائی کے بغیر حاصل ہو۔ تقسیم: اللہ اور رسول کا حق ہے، پھر قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں میں۔ 3 اہل ایمان کے 3 طبقے، آیت 8 سے 10۔ 1 مہاجرین، جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑا۔ 2 انصار، جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ 3 بعد میں آنے والے، جو پہلے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 4 اللہ کے اسماء الحسنہ، آیت 22 سے 24۔ اللہ کے نام: الملک، القدوس، السلام، المؤمن،
المهيمن العزيز الجبار المتكبر جیم سورة الممتحنہ الممتحنہ آیات 1 سے 13 نام کا مطلب جانچنے والی امتحان لینے والی 1 حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ آیت 1 سارا نامی ایک باندی مدینہ آئی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک چادر دی اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو خط بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں اپنا بچاؤ کرو اللہ نے اپنے نبی کو خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو بھیجا انہوں نے روضہ خاخ کے مقام سے وہ عورت پکڑ لی اور خط برآمد کر لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میرا ایمان مضبوط ہے لیکن میرے گھر والے مکہ میں ہیں میں نے ان کی حفاظت کے لیے ایسا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدری صحابی ہیں اللہ نے ان سے فرمایا ہے جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا آیت کا حکم دشمنوں سے دوستی نہ رکھو 2 کفار کے ساتھ تعلقات کی حدود آیت 8 سے 9 جو کافر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے خلاف سازشیں نہ کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے 3 بیعت نسوان آیت 12 شرائط شرک نہ کریں چوری نہ کریں زنا نہ کریں اولاد قتل نہ کریں بہتان نہ باندھیں نیک کاموں میں نبی کی نافرمانی نہ کریں دال سورۃ الصف الصف آیات 1 سے 14 نام کا مطلب صفیں یا قطاریں 1 قول اور فعل میں تضاد آیت 2 سے 3 ترجمہ اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو قول اور فعل میں تضاد کی مذمت روز قیامت ایک شخص کو آگ میں ڈالا جائے گا اس کی آنتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کے گرد چکر لگائے گا دوزخی پوچھیں گے تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے وہ کہے گا میں تمہیں حکم کرتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا صحیح بخاری 2 اللہ کی راہ میں صف بستہ ہونا آیت 4 اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں 3 حضرت عیسیٰ کی بشارت آیت 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نامی نبی کی بشارت دی 4 جنت کی تجارت آیت 10 سے 13 اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ایسی تجارت ہے جو عذاب علیم سے بچاتی ہے اور جنت اور مغفرت دلاتی ہے سورۃ الجمعہ آیات 1 سے 11 نام کا مطلب جمعے کا دن 1 جمعے کی اہمیت آیت 9 ترجمہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو 1 آذان سے مراد پہلی آذان ہے نہ کہ خطبے سے متصل دوسری آذان 2 دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں بلکہ تیاری کرنا اور اہتمام کرنا 3 ذکر اللہ سے مراد جمہور علماء کے نزدیک خطبہ ہے 4 احکام نماز جمعہ کی فرضیت خرید و فروخت کی حرمت سعی کا وجوب 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن قبا پہنچے جمعے کے دن مدینہ جاتے ہوئے بنی سالم بن عوف کی وادی میں جمعے کا وقت آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلا جمعہ پڑھایا اور خطبہ دیا 3 جمعے کے فضائل 4 احادیث 1 جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں دعا مانگے اللہ دے 2 جمعے کے دن درود شریف پڑھنا افضل ہے 3 جمعے کے دن جہنم سے آزادی زیادہ ہے 4 جمعہ یوم المزید ہے اللہ کی زیارت کا دن 4 نماز سے پہلے کی مصروفیات آیت 11 ایک قافلہ آیا صحابہ کرام مسجد سے نکل گئے صرف 12 آدمی رہ گئے اللہ نے فرمایا اللہ کے پاس جو ہے وہ تجارت اور تماشے سے بہتر ہے سورۃ المنافقون آیات
1 से 11 नाम का मतलब मुनाफिक। 1 मुनाफिकीन की पहचान आयत 1 से 4 लफ्ज़ मुनाफिक की असल नाफिका से मुश्तक है जो चूहे के बिल का एक मुंह होता है। चूहा एक मुंह छुपाकर रखता है और दूसरा जाहिर करता है। मुनाफिकीन की अलामात उनका सलाम लानत है, उनकी खुराक लूट मार है, उनकी गनीमत हराम और खयानत है। वो मस्जिदों की नज़दीकी नापसंद करते हैं, वो नमाजों के लिए आखिरी वक्त आते हैं, तकब्बुर और नखवत वाले होते हैं, दिन को खूब खाते पीते हैं, रात को खुश्क लकड़ियों की तरह पड़े रहते हैं। 2 अब्दुल्ला बिन उबई का किरदार मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले तय हो चुका था कि अब्दुल्ला बिन उबई को सरदार बनाया जाएगा। जब आप आए तो उसकी बादशाही ख़त्म हो गई, इसीलिए उसके दिल में निफाक पैदा हुआ। उसने कहा था, लइन रजाना इलल मदीनती लयुखरिजन्नल अज़्ज़ु मिनहल अज़ल्लु, अगर हम मदीना वापस गए तो इज़्ज़त वाला जलील को निकाल देगा। 3 माल और औलाद का फितना आयत 9 अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल न करें, जो ऐसा करेगा वो खसारे में होगा। सूरतुत तगाबुन आयात 1 से 18 नाम का मतलब हसरत व पछतावा, धोखा खाना। 1 क़यामत का मैदान आयत 9 तगाबुन का मफ़हूम क़यामत के दिन अहले जन्नत और अहले दोज़ख एक दूसरे से बाजी ले जाएंगे। अहले जन्नत अहले दोज़ख को देखकर कहेंगे, हाय अफ़सोस, हम क्यों ना इन जैसे हुए। 2 अल्लाह की हम्द आयत 1 तर्जमा तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो शय जो आसमानों में है और हर वो शय जो ज़मीन में है, उसी की बादशाही है और उसी के लिए हम्द है और वो हर चीज़ पर कादिर है। सूरतुत तलाक़ आयात 1 से 12 नाम का मतलब तलाक़। 1 तलाक़ के अहकाम आयत 1 शरई तरीक़ा तलाक़ इद्दत के वक्त यानी तोहर में दी जाए, गिनती रखी जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का वाक़या, उन्होंने हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुजू करने का हुक्म दिया। 2 इद्दत का मकसद अल्लाह की याद, तक़वा, निकाह की तरफ रुजू का इम्कान। 3 अल्लाह के हुक्म में आसानी आयत 2 से 3 जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहां उसका गुमान ना हो। सूरतुत तहरीम आयात 1 से 12 नाम का मतलब हराम करना। 1 नबी का घराना आयत 1 से 5 वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद खाने से मना फरमा लिया अपनी बाज़ बीवियों की खुशनूदी के लिए। अल्लाह ने तंबीह फरमाई कि क्यों हलाल को हराम करते हो। 2 तौबतुन नसूह आयत 8 खालिस तौबा करो, उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह मिटा दे। 3 मिसाली ख़वातीन आयत 10 से 12 बुरी मिसाल नूह और लूत की बीवियां काफिर थीं, अजाब में मुब्तला हुईं। अच्छी मिसाल फ़िरौन की बीवी आसिया और मरियम बिन्त इमरान पाक दामन, अल्लाह की इताअत गुजार। खुलासा पारा नंबर 28 का पैगाम। ये पारा हमें इज्तिमाई ज़िंदगी के उसूल सिखाता है। 1 औरतों के हुकूक की पासदारी, अल-मुजादिला, अत-तलाक़, अत-तहरीम। 2 दुश्मनों से ताल्लुक़ की हुदूद, अल-मुम्तहिना। 3 मुनाफ़िकीन की हकीकत से आगाही, अल-मुनाफ़िकून। 4 जुमे की अहमियत और इज्तिमाई इबादत का एहतिमाम, अल-जुमुआ। 5 कौल और अमल में मुताबिकत, अस-सफ़। 6 अल्लाह का सुनने वाला होना, चाहे फरियाद करने वाला कोई भी हो। अगर ये लेक्चर मुफीद लगा तो लाइक करें, अपने अजीज़ों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा पारे का लेक्चर भी आप तक पहुँचे। अल्लाह हम सब को कुरान समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।